جی سب کو سلام آداب محبت، کیسے ہیں صاحب؟ جی آج مجھے کسی نے اس دن بات کی تھی کہ آپ ہوسٹ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. جی میں کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. کسی کو نہیں پتا میرے میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں ہر چیز میں ہوسٹ میں نے کیا ہوا ہے بہت زیادہ. تو جی آج ہمارے ساتھ ہیں آپ سب کی پیاری پنکی، جو اکثر آپ کے ساتھ بات کرتی ہے، آپ کو نئی نئی چیزیں بتاتی ہے. تو خیر میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے تو ویسے ہائر کر لیتی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں آپ سے یہ لیجیے جی پلیز آپ بات کریں. یہ لے میں سلام، نمستے، ست سری اکال، سب کو آداب، چھوٹے بڑوں کو پیار. آپ کو بتاؤں آپ کی مسنگ ڈبہ آپی ہیز بین فاؤنڈ، جس کے لیے آپ لوگ پریشان تھے نا کہ شی ہیز بین لاسٹ. تو 10 دن کا سوگ منا کے شی از آؤٹ آف ایوری تھنگ. فائنلی شی از بیک ود دا ولاگنگ. اب ظاہر ہے پاپی پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور تو بیچاروں کا کوئی سورس آف انکم ہے نہیں. تو اب کتنے دن وہ رہیں گے سوگ میں، انہیں باہر تو آنا پڑے گا نا. تو آج فائنلی ڈبہ آپی از آن لائن اگین. جی بالکل وہ آئی ہیں اور آ کے انہوں نے اپنا آپ دکھایا. اور ویسے ان لوگوں کو بندہ کیا سمجھائے، اتنے جاہل ہیں یار، اتنے جاہل کہ میں نے زندگی میں اتنے جاہل اور اسلام کے نام پہ وہ پہاڑوں والی زندگی والے لوگ ہیں. یہ حقیقت میں پیچھے سے ویسے ہی لوگ ہیں، غار والے لوگ. اور یار بچہ آپ خوشی سے گھر میں لے کے آ رہے ہیں کہ سب کو پیار، کہ اس کے اوپر یار بلیک کپڑا دیا ہوا ہے. یہ دیکھو یہ عقل ہے انہیں. یہ اسلام کے بڑے ٹھیکے دار بنتے ہیں، منافق قسم کے لوگ. جس چیز کا نہ پتہ ہو پوچھ لے. شاید میرا خیال ہے کچھ جن سے یہ پتہ کرتے ہیں وہ بھی جاہل ہی ہیں، سچ میں یہی ہے. اور یار خوشی کا دن ہے، اسے آپ بھی اچھے کپڑے پہنو، آپ بھی بچے کے لیے بھی، اور دوسروں کو بھی کہو یار ذرا تیار ہو، خوشی کا دن ہے. یہ میرے خیال ہے خوشی کی بجائے سوگ منا رہے ہیں. 3 دن یہ لوگ ہاسپٹل میں رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ وہ فرسٹ کلاس روم تھا، ادھر باتھ بھی دیا ہوا تھا. نہ رضا نے شاور لیا نہ سنی نے شاور لیا. اس نے بھی جس دن آنا تھا اس دن شاور کیا. مجھے سمجھ سے باہر ہیں یہ لوگ کہ صفائی سے اتنا دور ہے. مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہو رہا ہے کہ انہوں نے بچے کو بھی شاور کروایا ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو پھر یہ لوگ ہیں، انہیں ابھی کچھ نہیں کہتے. وہاں تو نرسیں دیکھ رہی تھی، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. گھر آ کے ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ جو اتنی نانیاں دادیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے. ہاسپٹل میں بھی رضا رک رہی ہے، حالانکہ بنتا نہیں تھا، کیونکہ رضا کو سب سے زیادہ پتہ ہے بیبیز کے بارے میں. نہ امی کو پتہ ہے، نہ دادی کو پتہ ہے، نہ کسی اور کو پتہ ہے. بس رضا کو پتہ ہے یا سارا کو پتہ ہے، اور کسی کو نہیں پتہ. یار کیسے تم لوگوں الٹی گنگا بہتی ہے ان لوگوں کی. نہیں یہ ایسے ہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان میں کوئی عقل کی بات ہے؟ بالکل ہی نہیں. پہلے بات بچیوں کا وہاں کیا کام تھا اگر اس سسٹم میں دیکھا جائے تو؟ چلو ایک بچی ہو جاتی، ایک ماں ہو جاتی نا، یا کوئی بڑا ساتھ ہوتا جو کیئر کرنے والا ہوتا، کسی چیز میں کوئی خیال کرنے والا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں اور بالکل ہی ہلکے. اتنی ینگ ایج میں اتنی زیادہ اویئرنیس اور اتنی زیادہ بولڈ چیزوں سے ایکسپوز ہی نہیں ہونے دیتے پیرنٹس، کہ ابھی تم ینگ ہو، ابھی 20 ایئرز ہو، ابھی تمہارا ان چیزوں کے ساتھ لینا دینا ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا کام ہی نینی قضا نینی بنی ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، سب سے پہلے میں جو اس لیے پریشان ہوں، پہلے دوسری بات پہ آتے ہیں کہ انہوں نے کالا کپڑا کیوں دیا ہوا تھا؟ یہ مزار ہے. انہوں نے کالا کپڑا نظر کے ڈر سے دیا ہوا تھا کہ نظر نہ لگ جائے. یار نظر ایسے نہیں لگتی، اتنے آپ لوگ خوبصورت نہیں ہو. انہوں نے خود بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ہاں خود بھی کالے کپڑے پہ پہنے ہوئے. یہ جو ڈریس پہنتے ہیں اور یہ بلیک جو ہوتا ہے، یہ زیادہ تر اگر ایسی رسموں پہ دیکھا جائے تو یہ سو کی علامت ہوتا ہے، سوگ کی علامت ہے، یہ خوشی کی علامت نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. اور وہ اس کے کان میں موبائل سے مولانا صاحب سے کروا رہا ہے. تو مسلمان نہیں ہے؟ نہیں، اس نے اذان دی تھی تو پھر اسے مولانا صاحب پکی کروا رہا تھا. ایکچوئل مسلمان کرا رہا تھا. جیسے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو گیا ہے، اب دوبارہ پکا مولانا کریں گے، مولانا کریں گے. تو بات ان لوگوں کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی ان لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ، اور میں تو اور کچھ نہیں ان کے بارے میں. اچھا لوگوں کو پلیز بتائیں کیا کہ یہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ اذان کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟
مجھے نہیں پتا. اذان دیتے ہیں اس کو بیسیکلی یہ بتاتے ہیں اس کے کان میں. جب بچہ ایسا ہوتا ہے نا تو اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس وقت آپ جو بات بھی اس کو کرو گے تو اس کے شعور میں آ جاتی ہے یہ چیزیں. تو اذان دے کے یہ اسلامی طریقہ ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ خدا کیا ہے, اور کہ وہ خدا کا نام, گاڈ کا نام پہلے سنے, سب سے پہلے وہ سنیں. یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ جی اس کو ابھی سے نمازیں پڑھائیں گے, صرف اس کا نام سے شروعات کی ہے. میں نے کہا شاید آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی. یہ تقریباً یہ ایک شروع سے, اور ابھی تو پتہ نہیں انہوں نے وہ اس کو گھٹتی وغیرہ بھی دی ہے کہ نہیں کس چیز کی, وہ نہیں دکھائی, وہ ابھی نہیں دکھائی, ٹھیک ہے. جو بیسک اسلام میں ہے نا خاص طور پہ, تو اکثر تو یہ ہے کہ لوگ شہد دے دیتے, جو شہد دے دیتے ہیں یا کوئی اور چیز کوئی ایسی, اور وہ بچے کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لیکن جو حقیقت میں اسلام کے جو ہے نا, وہ جو مثلاً کہ جیسے باپ ہے وہ صاف ستھرا ہو کے وہ اپنی زبان اس کے منہ میں ڈالتا ہے, بچے کے منہ میں. جسٹ امیجن گٹکے کی گٹکے والی زبان سے وہ چسا اچھا کیا نا, ورنہ اس نے وہی کھانا گٹکا کھانا شروع کر دینا تھا اس نے. پہلی غذائی اس کی گٹکا ہوتا. اصل میں حقیقت میں جو اسلام کی روح سے اگر ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا تھوڑا آپ کو یہ بھی پتہ ہو نا, جو کیونکہ ہمارے دوسرے غیر مسلم بھی دوست ہیں وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو جو اسلام میں محمد نے سب سے پہلے ان کے جو بیٹے حسن تھے نا, ان کے منہ میں زبان دی تھی. حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے ان کا ظہور کعبے میں ہوا, یعنی کہ پیدا وہ کعبے میں ہوئے جس کا ہم طواف کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اتنی دیر تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک نبی نہیں اندر داخل ہوئے تھے. اور وہ دروازہ, وہ دیوار پھٹی تھی, وہ آج بھی اس کا نشان ہے. اکثر آپ جو بھی غیر مسلم ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. وہ دیوار کو آج بھی یہ ختم کرنے کی عرب والے بڑی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ان سے نہیں ہو سکی ابھی تک. شک ہو جاتی ہے. ہاں, وہ جب وہ 13 رجب آتا ہے, 13 رجب کو ان کا ظہور یعنی کہ ولادت ہوئی تھی, تو وہ شک ہو جاتی ہے, دیوار پھٹ جاتی ہے اس وقت میں. تو انہوں نے تو خیر بہت کوشش کی, لیکن جو قدرت کا کام ہے وہ تو آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی دس از اے کائنڈ آف میریکل, رائٹ. جی, ہم لوگ کہاں سے, یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ نے, نبی نے ان کے منہ میں زبان چسائی. اور اگر کوئی کسی بھی مثال طور پہ دوسرے آپ لوگ ہیں, اکثر کیونکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں اور ایسے ملکوں میں گڑتی دی جاتی ہے نا, ہم گڑتی کا لفظ پنجابی میں, گڑتی بیسیکلی بچے کا پہلا ٹیسٹ. ہاں, پہلا ٹیسٹ, کہ پہلے اسی سے ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگ جو دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو گفٹ بچے کے لیے ہوتا ہے نا, وہ ایک اچھا یعنی کہ گڑتی ہوتی ہے, جو دیتا ہے اس کے اثرات اس بچے میں جاتے ہیں. ہمارا یہ ہے نا, اسلام کا یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اس بچے کو جب آپ جو بھی یعنی کہ اذان ہے, اس کے بعد اذان دیتے ہیں رائٹ اور لیفٹ میں نا, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ ایسے ہو, آپ یہ ہو, یہ ہو. اور جو اس کے لاشعور میں یہ چیزیں رہتی ہیں, تو یہ ہے حقیقت. بچے کا سب سے پہلا گفٹ اور خوبصورت گفٹ اس کا نام ہوتا ہے. یہ میں کہنا چاہتا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. اگر آپ اچھا نام دیں گے, جیسا نام دیں گے ویسا وہ اس کے اوپر اس کی زندگی پہ اثر کرے گا, اس کی لک میں اثر کرے گا, ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہی واقعات, اتنے سارے لوگوں نے ایسے سے نام رکھے ہوتے ہیں, بچہ بیچارہ ساری زندگی بلی ہوتا رہتا ہے. جی بالکل. کم از کم اس بات کا خیال رکھ لو کہ اس کا نام اسلام خان نہ رکھ دینا. ہاں, پہاڑ خان ہو گیا, اور بڑے بڑے عجیب سے نام ہے نا, سن کے ہنسی آتی ہے. ہنسی آتی ہے, اور بڑا یعنی کہ بچے کی پرسنالٹی پہ اثر کرتا ہے وہ نام. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ ہم اسلام کی بات ہے, اگر اپنے بچے کو کرنا چاہتے ہیں, کوئی غیر مسلم ہے, تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے اس چیز میں, آپ سیم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو زبان کی گڑتی تھے, کیونکہ بچے کے لیے نمک, یہ چیزیں, یہ کوئی بھی چیزیں, یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. شوگر تو بعد میں اس کے اثرات بعد میں آتے ہیں. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں ریپیٹ کیوں کرتی ہوں, مجھے ایک بات بتائیں. جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, تسلسل چلتا ہے باتوں کا. میں ان کو روکنا نہیں چاہتی, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ایگزیکٹ ذہن میں آتا ہے, اچھا اس کا یہ مطلب تھا. تو اس طرح سے دو لوگ بات کرتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب یہ اکیلے پوڈ کاسٹ بنائیں گے نا, تو پھر آپ سن لینا. جب آپ کہیں گے میں آپ کو بنا دوں گا, اور بڑے اچھے طریقے سے بنا دوں گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی, کیونکہ میں نے یہ کیا ہوا ہے, کافی دفعہ کیا میں نے ہوسٹنگ کی ہوئی ہے کافی جگہ پہ نا. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں بنا دوں گا جیسے آپ کہیں گے, جیسے ہمارے دوست چاہتے ہیں, جیسے ہمارے, کیونکہ یہ بیسک یہ ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے,
عزیز ہیں, جیسے کہیں گے میں کر دوں گا, اس میں نو پرابلم, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے. تو جیسے میں نے دیکھا آج کا, پہلے تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ بھابھی کا ذکر کریں گے, لیکن مجھے ایک بات دیکھ کے بہت مایوسی ہوئی کہ ڈبہ نے بھابھی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی. اس نے بس اتنا ہی کہا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. اس نے نہیں کچھ کہا, جو ذکر کیا وہ فنی نے کیا اپنی زبان سے, اس کے منہ سے نہیں نکلا. ہم جیسا چاہتے تھے ویسا ہو نہیں سکا. جاہل کے بچوں, تم لوگ آج جہاں پہ ہو نا, اس عورت کی وجہ سے ہو. تم ان لوگوں کو جانتے کسی ہی نے کون تھا؟ پوچھنا نہیں تھا. اگر یہ ویسے اپنی لاگنگ کرتے تو ان کو جانتے ہی کون تھا؟ آج اگر آپ لوگ کھا پی رہے ہو نا, تو اس عورت کی مہربانی ہے, اس کے نام کا کھا رہے ہو آپ لوگ. تو کہیں نہ کہیں دل میں وہ کہتے ہیں نا, رکھو اس چیز کو, ذہن میں رکھو اس چیز کو. جس کا کھاتے ہیں نا اس کے بارے میں ایسے نہیں کہتے اچھا ہم نے خوشی وہاں منانی تھی, ہم نے یہ کرنی تھی, کچھ ہو نہیں سکا. ہم نے ڈاکٹرز کو بھی گفٹ نہیں دیے کیونکہ ہمارے گھر میں غم ہو گیا. چپ کر کے ان کو تم گفٹ دے دیتے. ان کا ان سے کیا لنک ہے اس یار؟ سے کوئی لنک نہیں تھا. تم نے ولاگنگ کرنی تھی, تم ولاگنگ نہیں کر پائے. جی تمہیں مایوسی اس چیز کی ہوئی ہے کہ تم نے مانیٹائز کرنا تھا اس چیز کو, کہ تم ڈاکٹرز کو اور نرسز کو گفٹ دے رہے ہو اور تم نے اس کی مووی نہیں بنائی, اس کا تم نے ولاگ نہیں بنایا. ورنہ چپ کر کے دے دو. ابھی تم نے عقیقے کے لیے بکرے بھی تو لینے جا رہے ہو نا, جی. تو یہ بھی تم آف دا ولاگ کر سکتے اور تھے. 7 دن میں نہیں ہوتا یہ. ایک میں نے وہی کہا, ان کے جو پڑھانے والے ہیں نا وہ کوئی بھی نا مدت نہیں ہے. چول سے ہی ہیں, مدت نہیں ہے. بڑے بھی لوگ ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس ہے, جب آپ چاہتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے ہو کے انہوں نے خود اپنے کیے ہیں. ابھی پچھلی عید کے اوپر یہ بکرے کا اتنا مدعا کھڑا ہوا تھا, اب یہ پھر بکرے لائیں گے. انہوں نے چین تو لینا نہیں ہے نا, فساد کوئی نہ کوئی کھڑا کر کے رکھنا ہے. تو لہٰذا مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ہم خوشیاں ہم لڈو دے رہے تھے. چپ کر کے آپ نے جو دینا ہے دے دو. آپ نے ضرور بلونز لگا کے اور جھنڈے لگا کے اور گانے لگا کے ہر چیز کرنی ہوتی ہے. تم لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور آپ نرسز کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, اپنے پلان کیا تھا تو کر دیتے. آپ لاگنگ تو آلریڈی نہیں کر رہے تھے. کریں گے نا آپ لوگ. ان کا یہ انہوں نے جو ابھی ڈالا ہے, ریلاگ ڈالا ہے نا, تو اس کے بعد وہ پیسے آئیں گے تو وہ دے دیں گے. ایک دے کے 4 بٹورتے ہیں یہ لوگ. تو وہی بات ہے, آپ کو نظر نہیں آتا یہ کیسے کس طرح کے لوگ ہیں. لیکن آج اگر دیکھیے جو بھی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس صرف میں تھوڑا سا چینج کرنے لگا ہوں. چینج نہیں کرنے لگا, صرف اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. اور کسی کا, او بھائی جان, اللہ سے مانگ دے, وہ بھی کسی آدمی کو وسیلہ ہی بنا کے بھیجتا ہے. اللہ نہیں آتا نیچے. صحیح کہا. ٹھیک ہے, اللہ سے مانگو, صرف اللہ سے. او بھائی پھر صرف اللہ سے ہی مانگو نا آپ. پھر کیا کرتے ہو, خود کسی سے کیوں مانگتے ہو؟ یار مجھے گاڑی چاہیے, یہ بھی اسی کا وسیلہ ہے. اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ میرے یہ مسئلہ ہے, اے بھگوان مجھے یہ دے دے, تو کوئی بندہ ہی آگے آپ کو دے گا, کوئی بندہ ہی آگے آپ کی ہیلپ کرے گا. بھگوان نیچے نہیں آئے گا, خدا نیچے نہیں آئے گا. یہ آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں. ہر جگہ وسیلہ بنتا ہے, اور ان کا وسیلہ کون ہے؟ دیپیکا ہے. دیپیکا ککڑ ہے ان کا وسیلہ. اور یہ وسیلے کو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں. تو لہٰذا جس نے ان کو اس جگہ پہنچایا, جس نے ان کو یہ, یعنی کہ خود ہی کہتے تھے کہ ہم 2 وقت کی روٹی ہماری پوری نہیں ہوتی تھی, تو وہ آج ان کو جہاں پہ کھڑا کرنے والی ہے. اور آج اگر آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پسند کر رہے ہیں, آپ کو, اور مجبوری میں انہیں گٹکے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, مجبوری میں, لیکن پھر بھی آپ کے اوپر جو بھی ہے سلسلہ, آپ کا احسان جو اس آپ لوگوں کے اوپر ہے, آپ کی فیملی, ابراہیم فیملی جو بہت بڑی فیملی تھی, ان کے اوپر احسان دیپیکا کا ہے, کہ دیپیکا کی وجہ سے آپ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. ورنہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں تھی آپ لوگوں کی. اور یہ جو ابھی جو بنی ہے, بڑی اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ بنی ہوئی ہے, اس کو بھی آگے کرنے والی, اس کو بھی کسی معیار پہ پہنچانے والی, اس کو بھی حقیقت میں دنیا دکھانے والی. ورنہ یہ تو عجیب سی عورت تھی, دکھانے والی دیپیکا ککڑ ہی ہے, اور کوئی نہیں ہے. آج اگر آپ اس کا احسان مند نہیں ہو, اگر آپ اپنے وسیلے کا, جس نے آپ کی مدد کی ہے, اس کا احسان بھولتے ہو, بھگوان اور خدا بھی آپ کو دور پھینکے گا کہ دفع ہو جاؤ. اگر آپ میرے وسیلے, کیونکہ بیچنے والا وہی ہے. اپنے پاس سے مت بناؤ یہ کہانیاں کہ صرف تیری ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ وسیلے بناتا ہے, آپ دعا اسی سے کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ بھگوان کا روپ بن کے آیا, خدا کا روپ بن کے آیا, فرشتہ بن کے کیوں آیا. کہتے ہیں لوگ؟ وہ انسان ہی آتے ہیں,
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ جو لوگوں نے یہ سسٹم بنایا وہ اپنے پاس ہی خود ساختہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو جو سینس لیس لوگ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی آج دیپیکا کے لیے اگر کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، ان کی اندر تو بہت بری حالت ہے نا کہ ہم لوگوں نے تو بہت آگے لے کے جانا. ہمیں تو پیسے پلان کیا تھا، اتنے پلان بار بار کہتے ہیں ہم نے تو اتنا پلان کیے تھے، ہم نے یہ بھی کیا تھا، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. لیکن بابی کی بھی یار یہ اس میں بھی کچھ اس کی رضا ہے. اگر یہ ایسا ہو رہا ہے نا تو اس میں کچھ دیکھیں آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے. انسان کی نا اگر کوئی بھگوان کو مانتا ہے یا گاڈ کو مانتا ہے یا کوئی بھی ہے کسی سے بھی یا کسی کو وہ نہیں مانتا، تو اگر وہ دے رہا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں دے رہا اس میں حکمت ہے، یہ آپ بھولیے مت. اسی میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے، مثال طور پہ اکثر میں بات کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بچہ ہے نا جیسے، تو وہ کہتا میں نے مین روڈ پہ جانا ہے، مجھے چھوڑو. آپ جانے دو گے؟ ٹریفک چل رہی، وہ با کے مین روڈ کی طرف جانا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے پیٹتا ہے کہ میں نے جانا ہے. آپ نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ خطرناک ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، بچہ کو چوٹ لگ سکتی ہے بچے کو. لیکن اگر ماں باپ اتنا کر سکتے ہیں تو خدا اور بھگوان آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے لیے اس وقت وہ بیمار ہے یہ یعنی کہ شاید اس لیے بھی ہے، میرا ایک اپنا اندازہ ہے کہ وہ ان کے چہرے دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو خدا مصیبتوں میں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے، آپ کے ساتھ کون ہے کھڑا ہوا اور آپ سے دور بھاگ کون رہا ہے. تو اسی لیے مصیبتیں انسان کے اوپر اس کو نعمت سمجھا کرو. اگر کوئی مصیبت آتی تو اس کو نعمت کے، اس میں خدا کی بہتری ہے، بھگوان کی بہتری ہے. اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے نزدیک کون ہے اور آپ سے دور کون ہے. جو وقت اچھا ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کا ایک نام ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ساتھ جڑتے ہیں. جو آپ کو نہیں بھی جانتے وہ بھی دور سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ ہاں جی وہ ہمارے رشتے دار ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں. اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ پر مصیبت آتی ہے وہی لوگ آپ ان سے بات کریں، آپ نہیں یہ کون ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو اب دیکھو میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں. میں اگر ان لوگوں کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر بھابھی کی طرف اپنا رویہ نرم کر کے اگر اس سے پیار سے پیش آئیں، اس چیز کو دکھائیں، تو لوگ ان کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، بجائے اس کے کہ یہ اپنا رونا رو رہے، ہمارا یہ نہیں ہوا، ہمارا وہ نہیں ہوا. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ایک عام سی چیز ہے. ہر بندہ اس اسٹیج سے گزرتا ہے، ہر عورت مرد ایک دن ماں باپ بنتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو کنڈیشن تم لوگوں کے اوپر ہے، تم اگر بھابھی کی طرف اپنا رویہ اچھا کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کرتے ہیں جیسے کہ لوگ کر رہے ہیں. ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیپیکا کو جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس کا کوئی ہیلدی لائف سٹائل نہیں تھا. کیا ان لوگوں کو کینسر نہیں ہوتا جو لوگ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ہوتے ہیں، ساری زندگی سگریٹ شراب کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے؟ ان کو بھی کینسر ہو جاتا ہے. یہ کبھی کبھی آپ کی فیملی میں پیچھے کسی کو ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بھی آپ کو ہو جاتا ہے. ایسا نہ کہو کہ یہ لائف سٹائل ہی ہے سب کچھ. جس کو ہونا ہے، جس کو جو تکلیف ہونی ہے اس اوپر والے نے دینی ہے، وہ ہو جانی ہے. تو آپ لوگ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کو کینسر ہو جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا اسے کوئی بھی ڈیزیز ہو. اگر ہو گئی ہے نا تو پھر اس کو سپورٹ چاہیے، کوئی بھی. وہ کہتے ہیں نا کسی بھی طرح کی سپورٹ، مینٹل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، فزیکل سپورٹ، اس کے ارد گرد رہو، اسے تنہا نہ ہونے دو، اسے فیل ہونے دو کہ میرے ساتھ مجھے پیار کرنے والے لوگ ہیں، میری فکر کرنے والے لوگ ہیں. آپ لوگوں نے ایسا اس بیچاری کو اکیلا چھوڑا ہے کہ اب اس کو پہچان ہو گئی ہوگی کہ میرا اپنا کون ہے، میرا پرایا کون ہے. اپنے ہسبینڈ کے منہ کو اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کھل کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری زندگی میں صرف بوجھ ہیں، مجھے صرف استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ میری نند نے کیا. وہ کہتی تھی میری گڑیا ہے، اپنی نند کو کہتی تھی میری گڑیا ہے. اس نے اپنا سارا کیریئر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، اپنا امیج برباد کر دیا یہ گاؤں والے کے ساتھ شادی کر کے، گاؤں میں جا کے شادی کر کے. کیا اس کے کوئی ارمان نہیں ہوں گے؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ میری شادی بھی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں، حالانکہ افورڈ بھی کر سکتی تھی، 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں میرے فرینڈس کے ساتھ، سارے دوست اس کے چھڑا دیے، سارے ملنے والے اس کے چھڑا دیے. اور اب جب اس کا ٹائم آیا
تو خود پیچھے ہٹ گئے ہو. اتنا جھمگٹا جب دیپیکا کا بیٹا ہوا تھا تو نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. سارے کہتے جی وہ بہت مہنگا ہاسپٹل تھا, وہ چاہتی نہیں اس کے پاس کوئی آئے. ایسا نہیں ہے. وہ تو کودنا شروع ہو جاتی ہے, ایک سوٹ کے اوپر کودنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ کرتے تو کیا منع کرتی؟ شی از دا ون جو اس وقت ڈیزرونگ ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ سختی سے بات کر رہے ہیں نا, دیکھو یہ کارما جو آپ بار بار کر رہے ہو نا, کارما بعض اوقات آپ کے ورڈز بھی ہوتے ہیں. جو بولو گے وہ لوٹ کے آئے گا. اس سے اگر انسان ڈرے نہیں تو بڑی مصیبت میں آ جاتا ہے, مجھے یوں لگتا ہے. اور میں تو جس وقت کوئی مشکل میں ہوتا ہے میں سب کچھ دل کھول کے معاف کر دیتی ہوں کہ نہیں یار اس وقت وہ مشکل میں ابھی نہیں. میں بہت سارے پوڈ کاسٹرز ایسے بہت اپریشیٹ کروں گی, انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے, لیکن کچھ کہتے ہیں ہم تو کریں گے. تو کر کے دیکھ لو آپ لوگ. وقت ایک سا نہیں رہتا ہر کسی پہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں بالکل وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آپ کے اوپر دیکھیں, آج آپ جو کرتے ہو نا, یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. جو آپ کر رہے ہیں نا, آپ کارواں کی جو بات کر رہے ہیں, یہ الٹا ہی آتا ہے, گھوم کے آتا ہے. ہمیشہ بڑے بڑوں کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو اپنے آپ میں بڑے پھنے خواہ, یعنی کہ کہتے میں بڑی چیز ہوں, تو میں نے وہ اس کو زمین پہ رینگتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے لوگوں کو بڑے لفظ اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, وہ پریشان ہے, آپ اس بات کو چھوڑ دیں. اور سب سے پہلے لوگ آج کل ذکر بھی ہو رہا ہے اس بات کے کہ دیکھیں جی اس کو ٹینشن دے کے ہوا ہے. یقیناً ٹینشن آتی ہے ہر شخص کے ساتھ, اور سب سے بڑی ٹینشن دینے والی اسے کون ہے؟ یہ اس کی جس کو وہ کہتی تھی یہ میری گڑیا ہے, سب سے زیادہ اسے ٹینشن دینے والی یہ گڑیا اور اس کی فیملی ہے. کیونکہ اب بات پتہ ہے کیا ہے, بات سٹیٹس کی آ جاتی ہے. دیپیکا کو ہر طرح وہ لوگ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جتنا مرضی بن جائے, یہ اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. ہاں لوگ پسند کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ دیپیکا ککڑ کی ننند ہے, اور کچھ نہیں ہے. اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شعیب کون ہے جی؟ دیپیکا ککڑ کا شوہر ہے. ابراہیم فیملی کون ہے جی؟ دیپیکا ککڑ کی شادی ان میں ہوئی ہے. اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات آپ سب کو, وہ میرے لیے میسج ہی سمجھ لیں یا جو کچھ بھی ہے, کوئی بھی پریشان ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے ضرور کیجیے گا. اگر نہیں کریں گے تو آپ بعد میں اپنے آپ کو, اگر وہ چلا جاتا ہے, اگر وہ نہیں اٹھ سکتا یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے, تو ساری زندگی آپ کے اندر سے گلٹ نہیں جائے گا. آپ پچھتائیں گے ساری زندگی. کاش اس وقت ہم نے یہ کر لیا ہوتا, کاش ہم اس کے لیے یہ کر دیتے, کاش وہ ہم سے چند پیسے مانگنا تھا ہم کر دیتے. اس وقت آپ کے دل میں اس وقت شیطان اور جو دوسری ایسی چیزیں, آپ کو چھوڑے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو کیا ہے, اس کے پاس ہوگا, اس کے پاس یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسے ہوگا, یہ ڈرامے کا. آپ کو اس سے کوئی لنک نہیں ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ میرے خود ساتھ تھا. میں اور میرا ایک بانجا تھا, ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, تو راستے میں پاکستان میں تھے, تو ایک فقیر تھا, تو وہ بھی یہی کہتا بس اللہ سے مانگو, اس ٹائپ کا وہ ہے بیسیکلی. میں نام نہیں ان کا لوں گا, یہ کون سے سلسلے میں ان لوگوں کی سوچ ہے. تو وہ فقیر ایک آ گیا نا, اس نے آ کے گاڑی کو ناک کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ آپ دے دیں. تو میں نے کہا اچھا میں دیتا ہوں, میں دیکھنا. تو ساتھ وہ چھوڑے جی, اس کی کیا ضرورت ہے, یہ دیکھیے اتنی صحت ہے, کام کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, آپ کیوں اسے دے رہے ہیں, آپ کو دینا نہیں بنتا, یہ ہے وہ ہے. اس نے بڑی باتیں کی. وہ میرا بن جاتا, میں ہنس پڑا. میں کہا اچھا ایک بات کہوں. کہتے کیا؟ میں کہا تم اس جگہ پہ آ کے مانگ سکتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا مانگ سکتے ہو. نہیں میں تو نہیں ایسے کر سکتا. میں کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں کہا بات صرف اتنی سی ہے کہ حضرت علی کا ایک ہی قول ہے کہ مانگنے والا آپ سے ہاتھ پھیلا کے جو مانگتا ہے وہ ایک ذلیل شخص ہے. ٹھیک ہے, ذلیل شخص ہے. اور جو آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ اسے نہیں دیتے, آپ اس سے بڑے ذلیل شخص ہو, کیونکہ آپ کے پاس ہے اور آپ کو اس سے کوئی لنک نہیں ہے. وہ اس نے آپ کے آگے ہاتھ کر دیا, آپ اس کو دے دیں, جو آپ کی حیثیت ہے, جو آپ دینا چاہتے ہیں آپ ان کو دے دیں. بھگوان کے نام پہ دے دیں, خدا کے نام پہ, کسی کے نام پہ آپ جو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں. آپ کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. وہ کیا ہے کیا نہیں ہے,
آپ کو کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے. آپ تو ایک دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں نا. اسی لیے کوئی بھی ایسا اگر کسی کے اوپر کوئی مسئلہ ہو, عزیز ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, اگر اس نے کہا کہ مجھے اتنے چاہیے, اگر آپ کے پاس اتنے نہیں ہے نا, آپ کو یار میں اتنے نہیں, میں اتنے کر سکتا ہوں, میں اتنے کر سکتا ہوں, پھر بھی اس کی تسلی ہو جائے گی. صحیح. یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز پہ روک دینے, جی یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو جھوٹ بول, آپ کو کیا ہے اس سے. آپ جب کسی کو دیتے ہیں نا تو یہ دے کے بھول جائیں کہ یہ واپس نہیں آنے, پھر آپ کو تسلی ہو. اچھا, بہت زیادہ سیڈ قسم کی گفتگو ہو چکی ہے, تھوڑی لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں. یار وہ پہلے دن جو کھانا کھا رہی تھی, اتنا اسپائسی فوڈ اور اتنا تھک فوڈ, وہ کیسے وہ کھا سکتی ہے بھائی, یہ لکڑ ہضم, پتھر ہضم, ان سب کو. یار میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاسپٹل میں بالکل نرم غذا دیتے ہیں, چاہے آپ نارمل کسی کیس میں بھی ایڈمٹ ہو, جیسے میرے ساتھ بھی 1-2 بار ایڈمٹ ہوئی ہوں, تو بالکل سافٹ کھانا دیتے ہیں, جیسے کھچڑی بالکل پتلی والی وداؤٹ اینی اسپائسز. میرا تو انہوں نے نمک بھی نہیں ڈالا تھا, میں نے کہا معاف کر دو یار, نمک تو ڈال دو. کہتی نہیں ایسے ہی کھاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کھا لوں گی, آپ جاؤ. تو اتنا وہ اسپائسی اور ہیوی کھانا کھا رہی تھی آفٹر ڈیلیوری, اور اس کے بعد گھر آ کے جو انہوں نے لڈو بنائے, اتنے بڑے لڈو بنائے ہیں, وہ پتہ نہیں کون کھائے گا. یہ ایک کھائے گی, یہ سارے کھائے گی, اماں بھی کھائے گی اس کی. اور اماں جی نظر ہی نہیں آئی, وہ بن ٹھن کے آ کے, وہ کیا کہنا, بن ٹھن کے مٹیارا آئیاں صوفے تے بیٹھیاں, وہ والا حساب ہے ان کا. آ کے ساری بیٹھ گئی ہے, اور بچہ تھوڑی دیر ہاتھ میں لیا, اماں غائب. اس کے بعد بچیاں ہی سنبھال رہی ہیں. گھر آئی ہے, اماں تھوڑی دیر بیٹھ کے پاس کھڑی ہوئی ہے, پھر اماں غائب. اچھا, سب سے زیادہ جو خوش تھی نا حقیقت میں, وہ گٹکے کی ماں تھی. بہت. اور مجھے گٹکے کی ماں اور گٹکے کی کیمسٹری بہت اچھی لگتی ہے, کہ بالکل کوئی پریٹینشیس کچھ نہیں ہے. دوسرا, ہاں, ابراہیم صاحب کی ایک بات جو مجھے تھوڑی سی نوٹ کی میں نے, کہ وہ واک پہ جا رہے تھے, انہوں نے بچے کو دیکھا, شالوں پہ گیا ہے, سارا شالوں پہ, اچھا ہم آتے ہیں. یعنی کہ واک اور موویز ان کی زندگی میں فرسٹ پریورٹی ہے, فیملی ان کی زندگی میں سیکنڈ پریورٹی. تو صحیح ہے نا, ہر وقت وہ بیچارہ لیٹا تو رہتا ہے یار. وہ تو ہم واک کرنے جا رہے, تو بچہ پیدا کر کے سالوں کی. ایک بات اور بھی تھی, یہ اگر چاہتی تو دیپیکا کو دکھا تو سکتی تھی نا. شاید وہ نہ سامنے آنا چاہتی ہو, کیونکہ بعض اوقات اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے. آپ سمجھ جائیں اس چیز کو, کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے بالکل. تو میں وہی بات کر رہی ہوں, اب پھر بیچ میں لے آئے. نہیں, بات آپ صحیح کرے. ویسے وہ جب آئی تھی ملنے کے لیے دکھا سکتے تھے. اور پھر وہ جب ڈاکٹر بلبل آئی تھی, ڈاکٹر بلبل آئی ہوگی کہ میں کانٹینٹ شوٹ کروں, انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا ہم تجھے شوٹ کریں گے, اور ہم صرف اسے شوٹ کرتے ہیں جو ہمارے لیے گفٹ لے کے آتا ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ شوٹ ہی نہ کرتے, گن کے ساتھ. اس کا ہسبینڈ بیچارہ شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بچہ اس کو شوٹ ہی نہیں کرنے دے رہا تھا, پھر بھی نہیں شوٹ کرنے دیا. بیچاری اتنا خرچہ کر کے, کیک, کپڑے, کیا کچھ, اور اس بیچاری کو انہوں نے نہیں. بھائی یہ جو نا موٹو, یہ کسی کو کچھ نہیں کرنے دے گی, یہ آپ ذہن میں بٹھا لو. یہ تو بھائی آپ کو بھی کھا جائے گی. یہ جو سننے والے ہیں نا, یہ کہتی سب کچھ لپیٹ کے مجھے دے دو. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہی ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں اور ہمارے شمس الدین کو, جو ان کا بیٹا چراغ آ گیا ہے, نیاز خاندان کا وارث آ گیا ہے. نیاز خاندان بڑا شاہی خاندان ہے نا, بالکل ایسے ہی. ان کا چشم و چراغ, ان کا نام چلانے والا وارث آ گیا ہے. آپ لوگ سارے جو ہیں پھپھیاں, خالائیں, ماموں, چاچے بن گئے ہو. جو ان سے پیار کرتے ہیں سارے باقاعدہ ان کو گفٹ بھیجے, کوئی $1000 تو بھیجے. مرنا جائے وہ, ایسے نہیں ہوتا. ہم لوگ صرف لیتے ہیں, ہم دعائیں بھی لیتے ہیں, ہم پیسے بھی لیتے ہیں, ہم گفٹ بھی لیتے ہیں, ہم ویوز بھی لیتے ہیں, اور ہم سب ہضم کر جاتے ہیں. پھر جب دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم غائب ہو جاتے ہیں. تو میں اس کے لڈوؤں پہ پریشان ہوں. پہلے وہ اتنی اوور ویٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ لڈو کھائے گی, یہ اور پھول جائے گی, اور اوپر سے وہ جو بیلٹ پیٹ پہ باندھی ہوئی ہے, اس کو باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اتنے لڈو ٹھوسیں گے. تو بھائی ان لوگوں کا تو کچھ نہیں بن سکتا. ان کا جینا کیا ہے, کھانا, سونا کیا ہے, کھانا. ان کا جو بھی کچھ کرنا ہے صرف کھانا کھانا کھانا. اس کا ایک ڈائلاگ میں ریپیٹ کروں گی, کہتا ہمیں نہیں پتا فون کہاں پڑے ہوئے, ہمیں نہیں پتا ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. کیوں بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں پڑے ہوئے ہو. بھائی بیبی آیا ہے, الرٹ ہو جانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں تو بیبی کہاں پڑا ہوا ہے. رہن دے, تم تو سو جاتے ہوگے, وہ بچیاں ہی سنبھالتی ہوں گی, یا تمہاری ماں سنبھال لیتی ہوگی تھوڑا بہت.
चुम्मी जान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना नवासा संभाले, ना उन्होंने अपना पोता संभाला, ना वो अपने नवासे संभाले, ना उसने अपना मियाँ संभाला, कुछ नहीं संभाला सिवाय सूटों के। हाँ उसने सूट ही संभाले और अपने आप को संभाला कि मैंने क्या मीठा खाना और मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। तो दिस इज द केस। और आप मुझे अच्छा बेसिनेट जो बच्चे की सेट कर रहे हैं वो उसके आने के बाद इतनी प्लानिंग इन्होंने की थी, इन्होंने बेसिनेट भी पहले सेट नहीं की। कितने अक्लमंद लोग हैं ना। ज़हीन ऐसे लोग कहाँ पाए जाएंगे, आपको पूरे वर्ल्ड पे नहीं मिलने ऐसे लोग, ज़हीन लोग हैं, देखो ना कितने ज़हीन हैं। वो जी सेठानी उसको कहते हैं सेठानी सारे किस्सा जो है, वो बच्चा लेके घूम रही है, वही संभाल रही है, वही सब कुछ कर रही है, कहती है 3 दिन बाद हमने बालों को कंघा टच किया है। मतलब कौन सी किताब में लिखा है कि आप कंघा जो है वो टच नहीं कर सकते सर को? क्या कर रही थी तुम, कहाँ बिजी थी तुम, इतने तुम्हारे आगे पीछे देसी घी ले के लोग घूम रहे। तुम्हें तो अपनी लक पे भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए, ऊपर वाले का, कि तुम इस लायक नहीं थी जितनी तुम्हारी खिदमतें हो रही हैं। असल में ना ऊपर वाला देता भी उन्हें जिनकी इतनी औकात नहीं होती, ठीक है, Exactly. वो आजमाइश होती है, ऊपर वाला देता भी ऐसे लोगों को है, और जो यही इंसान का इम्तहान होता है असल वाला, हकीकत में यही है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया, तो ख्याल कीजिएगा, नेक्स्ट हम दोबारा आएंगे, ज़रा जोश के साथ आएंगे। टेक केयर, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हाँ इस बार हम मधोश थे जोश के साथ आए। क्या बात है भाई। हाँ जी, इस बार हमारी मदोशी को आप इग्नोर करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुनते हो, इतना प्यार देते हो, साथ देते हो, और आपकी मोहब्बत बहुत अहमियत रखती है हमारे लिए। तो टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा अपना और अपने दोस्तों का, अपने अजीज़ों का, सबका ख्याल रखिए। तो मेरा भी ख्याल रखिएगा इसका इंशाल्लाह। भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।